उसके बाद मुझे अफसोस इस बात का है, तकलीफ इस बात की है सैयद साहब, ये खानकाह थी जिसके वजह से बच गया हुजूर, वरना अगर दूसरा जलसा होता या दूसरे कमेटी वाले होते तो वहाँ हजरत लाठी डंडा टेंट वगैरह सब नोच नाच के फेंक देता सब, जो हिसाब से पब्लिक गर्म हो रही थी। नहीं, सिर्फ खानकाह की वजह से था वो तो फिर आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी इज्जत को दांव पे लगा दिया वहाँ पे। नहीं हजरत, फिर लास्ट में ऐलान तो लास्ट में हुआ है हजरत, शुरू में नहीं हुआ है। तो लास्ट में हो जब भी हो, लेकिन आपने मुझे तो बलि का बकरा बनाया है ना। नहीं हजरत, अभी मेरी बात हो गई है ना, मैं अभी 1 घंटे के अंदर में मैं ये फेसबुक पे और चैनल जो मेरे चैनल है, जितना चैनल वाला है सबके पास मैं क्लिप भेजता हूँ। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ पहुंची है सैयद साहब कि मतलब मेरे इल्म में भी नहीं, जो चीज मुझ तक पहुंची भी नहीं, और फिर मेरे ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा करके हजारों के मजमे में मुझे बदनाम किया जा रहा है। और मौलाना साहब से मैं कयामत के दिन भी दामन पकड़ के पूछूंगा कि आपने किस हिसाब से जो है ना मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, क्या वो धो पाएंगे इस इल्जाम को? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। जैसे कि 16 तारीख औरंगाबाद बिहार का जो डेट का मसला चल रहा है, वहाँ पे मौलाना साहब ने खड़े होकर कहा कि 1,51,000 मुफ्ती सलमान नजरी साहब ने ले लिया और जलसे में भी नहीं आए। इसका मैं कुछ आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं। वहाँ के जो सज्जादा नशीन है सबा साहब, उनसे मेरी 11 दिसंबर को बात हुई थी। मैंने उन्हें साफ बता दिया था कि आपकी तारीख हमारी जानिब से नहीं हुई है। आपने जिस शख्स, गालिबन उस शख्स का नाम शमशेर है, उसके आपने तारीख ली है। शमशेर को हम पहचानते नहीं। आपने शमशेर को पैसा भी दे दिया और शमशेर ने जो आपको टिकट बना के भेजा है वो टिकट भी नकली है, फर्जी है। तो आप शमशेर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाइए। रहा 16 तारीख का, तो मुफ्ती सलमान नजरी साहब के घर में शादी है और उसी 16 तारीख को बेंगलोर में प्रोग्राम है, तो हम आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगे। आपने जिस भी शमशेर पे भरोसा करके तारीख दिया है या शमशेर के कहने पे पोस्टर बनाया है, आपका काम बनता था कि एक बार मुफ्ती सलमान नजरी साहब से या उनकी टीम से राब्ता कर ले कि वाकई में शमशेर जो आपको डेट दे रहा है वो डेट है या नहीं, या शमशेर हमारे राब्ते में है भी नहीं। मैंने उन्हें कहा, साफ बता दिया था। और जो वहाँ के सज्जादा नशीन है या जो वहाँ के सैयद साहब है, सैयद सबा, जिनका नंबर भी मैं आपको भेज देता हूँ, उनका नंबर भी मैं आपको भेज दूंगा इसमें से, उनका नंबर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो उनसे आप भी साफ बात करके पूछ सकते हैं, वो खुद बता देंगे कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। और जब वो अवाम वहाँ पे आ गई जलसे में और लोगों ने देखा मुफ्ती सलमान नजरी साहब स्टेज पे नहीं आए, तो इनके कुछ समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, तो इन्होंने पूरा इल्जाम मुफ्ती सलमान नजरी साहब पे डाल दिया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हजरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। जी सैयद साहब, ये आपके 16 तारीख की डेट आपने किससे ली थी? ये शमशेर नाम करके आदमी है बॉम्बे में जी, वो हमारे आदमी है। उन्होंने वो बोले कि हम आपके यहाँ 16 दिसंबर को हुजूर सलमान नजरी साहब को लेकर आएंगे, तो तारीख हम लोग ले लेंगे, आप लोगों को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कोई वैस या क्या करके एक नाम है, उनके थ्रू उन्होंने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद फिर टिकट वगैरह भी हम लोगों को दे दिया। तो फिर हम लोगों ने पोस्टर छपाया। हम लोगों ने बोला कि पहले टिकट आएगा, कंफर्म होगा तो ही पोस्टर छपाएंगे। आप तो सैयद साहब इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आप जलसे हर साल करवाते होंगे, उर्स की तारीखें हर साल होती हैं आपके यहाँ। जी। आप इतना तो जानना चाहिए कि कम से कम मेरे से कभी एक बार बात हुई हो आपकी, या मेरी कोई ऑडियो क्लिप आपके पास आई हो? जी, मैंने आपसे कहा था कि मुफ्ती साहब से बात हुई है, तो आपने कहा कि उन्होंने एक बार बात कराई है। जी, कभी नहीं, आज तक मेरी बात नहीं हुई है। मुफ्ती साहब से एक बार बात उन्होंने सबब ऐसे हुई थी शायद, तो अब मुफ्ती साहब बनकर वो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। मुफ्ती साहब ही डायरेक्ट उन्होंने बोला था कि मैं सलमान नजरी बोल रहा हूँ, जी बोला जाए। ये मुझे भेजिए आप। आगे की बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं म्यूट किया हुआ हूँ क्योंकि स्टेशन पे उसकी आवाज इधर उधर की है। जी देखिए आप। जी हजरत, जी बोलिए। यही मामला है हजरत। तो इसके वजह से हम लोगों ने कोशिश भी किया, बहुत कोशिश किया, लास्ट टर्म तक कोशिश। सुनिए सैयद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ जी हुजूर हुक्म हो। जब ये पोस्टर मेरे पास आया उस वक्त मैं बिहार में था, ये कफील साहब के साथ ही था, सिल्लीगुड़ी और वो शिवरामपुर। कफील भाई ने बताया था मुझे कि मेरे साथ में ही थे, मगर हजरत ने कुछ गुफ्तगू नहीं किया। हाँ, तो अब जब मेरे पास ये बेंगलुरु से पोस्टर आया, बेंगलुरु की डेट हम लोगों ने काफी दिन पहले दी है,
جی بہت پہلے دی ہوئی ہے، اور 16 تاریخ کو میرے گھر میں شادی ہے میری بھانجی کی، جی اور رات کو مجھے بنگلور پروگرام میں پہنچنا ہے. میں 8 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں جا رہا تھا. تو جب یہ پوسٹر آیا وہاں کے نوجوان بے قرار ہوئے اور کہا کہ آپ بہار میں کب سے جائیں گے اور بنگلور کیسے؟ تو میں شوق ہوا کہ یہ بہار کا پوسٹر کہاں سے آیا ہے. اور تاریخ ہماری صرف 2 ہی لوگ رکھتے ہیں، ایک رضا اور ایک ہمارے اویس ملا. تو پھر میں ان دونوں کو فون لگایا، انہوں نے کہا ایسا کوئی ہم نے ڈیٹ دیا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اس طرح کی چیز آئی نہیں ہے. تو پھر میں نے آپ کے ہی کوئی مرید رہتے ہیں بنگلور میں، تو ان سے میں نے کہا کہ بیٹا ان کا نمبر دے دو، جو آپ کے حضرت ہیں صبا صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا. تو انہوں نے نمبر نہیں دیا بلکہ فون پہ ڈائریکٹ بات بھی کروایا. تو ان کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے. صبا صاحب سے رضا نے بات کر کے پوچھا یہ سب معاملات کیسے ہوئے، تو انہوں نے کوئی اعظم نام بتایا. اچھا. کہ اعظم کوئی صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے ہم سے یہ ڈیٹ کا وعدہ کیا، اور انہوں نے پہلے 51,000 روپے ہم سے لیا ہے، اور پھر 28,000 روپے کچھ ٹکٹ کا لیا ہے، اور ٹکٹ بنوا کر کے بھیجا ہے سیف نام سے اور ایک میرے نام سے. یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ جی تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی. تو رضا صاحب نے کہا وہ ٹکٹ بھجوائیے، ہم کو دکھائیے. انہوں نے ٹکٹ کے نام پہ جو بھیجا وہ بھی فراڈ ہے، ٹکٹ ہے ہی نہیں وہ. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیتے تو آپ کو خود پتا چلتا کہ کنفرم ٹکٹ نہیں ہے وہ. وہ تو انٹرنیٹ کی پرنٹنگ نکالی ہوئی ہے، پے ناؤ لکھا ہوا ہے اس پہ. اور دوسری بات 51,000 روپے اللہ شاہد ہے، اتنے میری عمر میں بھر کر میں نے 1 روپیہ بھی کبھی مطالبہ نہیں کیا ہے. 51,000 بہت دور کی بات ہے. وہی تو مجھے شوق ہو گیا. حضرت یہاں تک کہ حضرت کا کیا نام ہے، کپیل امبر بھائی سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. حضرت کبھی نام اپنے زبان سے ڈیمانڈ کیا ہے. حضرت میں نے حضرت میں نے کہا یہ لوگ بھی بہت سادے مزاج ہے حضرت صاحب قبلہ جو ہے، لیکن میں نے یہی کہا حضرت کے مفتی صاحب سے آپ کی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ایک بار بات ہوئی ہے. سنیے کپیل بھائی اور بھی بات، پوری بات سن لیجیے ہماری. 6 آدمی کا ٹکٹ منگوا رہے ہیں، یہ بھی مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دوسری چیز میں نے کہا ان سے حضرت کے مفتی صاحب اگر ایسی چیز ہے تو وہ پیسے پہلا ایڈوانس میں تو منگا ہی نہیں سکتے وہ. میں نے حضرت واللہ کہہ رہا ہوں حضرت، یہ سید صاحب بھی ایسے ہیں کہ بیچارے اتنے حضرت تازہ مزاج ہے یہ لوگ کہ بتا نہیں سکتا ہوں. پوری بات سن لیجیے. پوری ایک بار اس آدمی سے میری بات کروا دیجیے جو مفتی صاحب سے بات کر رہا ہے. ابھی ان سے جو سید صاحب تھے، رضا نے جب 4 دن پہلے یہ بتا بھی دیا کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، آپ وہ اعظم کے خلاف کمپلینٹ کرو، اور یہ ٹکٹ بھی ڈمی ہے، فراڈ ہے، یہ بالکل نہیں ہے، اور ہماری کوئی تاریخ ہی نہیں ہوئی ہے، نہ آپ کے بھیجے ہوئے پیسے ہمارے پاس پہنچے ہیں اور نہ ہی کوئی فون آیا ہے. یہ سب چیزیں جب بتا دیا گیا تو پھر آپ حضرات کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ آپ لوگوں نے غلطی کیا ہے، صحیح جگہ پر کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے. اب کفیل امبر صاحب ہمارے اتنے قریب ہیں، کبھی آپ نے ان کے ذریعے بھی نہیں بات کیا ہم سے؟ نہیں حضرت، یہاں پہ 1 منٹ بولے تھے 2 دن 3 دن بولا گیا حضرت کفیل امبر صاحب. تو بہرحال انہوں نے کبھی اس پروگرام کا آج تک کفیل امبر نے کبھی ذکر نہیں کیا میرے سامنے. اب میں نے کہا ان سے کہا کہ میری بات نہیں ہو پا رہی حضرت سے، لیکن جو بنگلور والے ہیں ان سے میری بات ہوئی، حضرت آپ کے یہاں نہیں آ رہے حضرت، وہاں کی تاریخ یہ میں نے صحیح سب سے کہا ہے. اور دوسری بات یہ بھی سن لیجیے، پہلے ٹکٹ بنا رہے تھے تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ ٹکٹ نہیں بنائیے، اگر ہم جہاں میں تراویح پڑھاتا ہوں حضرت اس علاقے میں ہے. اس دن معلوم ہے کفیل بھائی میں تھے نا حضرت. جی ہاں. اگر حضرت کے اگر یہ کنفرم ہم لوگوں کو صبح میں بھی ہو جاتا نا تو 4-5 اسکارپیو پر مائک بنوا کے پورے علاقے میں اعلان کروا دیا ہوتا کہ حضرت کسی مجبوری کے تحت نہیں آ پا رہے ہیں. نہیں کسی مجبوری کے تحت کیوں سید صاحب، یہ غلط ہوا ہے نا، میں کیوں اس طرح سے مجبوری کے تحت آپ کو بولوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی مولانا ممتاز نجمی صاحب آپ کے اورنگ آباد میں رہتے ہیں، ان کو بھی میں نے 8 دن پہلے میسج کیا ہے، میرے پاس وہ موجود ہے. میں نے کہا کہ مولانا یہ آپ کے علاقے کے قریب میں کہیں ہو رہا ہے، ہم نے ان کو ڈیٹ بھی نہیں دیا ہے، پوسٹر بھی شائع ہو چکا ہے، لوگوں میں بدگمانی پھیلے گی، آپ جا کر کے ان سے بات کیجئے. انہوں نے بھی مجھے بدنامی کا سبب بن گیا یہ ہم لوگوں کے خانقاہ کے لیے. تو انہوں نے بھی مجھے نمبر بھیجا صبا صاحب کا اور کہا ان سے بھی بات کروائے. کہا کہ میں بھی ان تک بات پہنچا دیتا ہوں کہ اس طرح سے ان کو غلط فہمی ہوئی. دیکھیے کل خلاصہ یہ ہے میرے بات کرنے کا کہ اس طرح کے لوگ جو بھی فراڈ کر رہے ہوں، دھوکہ دے رہے ہوں، یہ ڈاکو لوگ ہیں جیسے بھی کر رہے ہوں، لیکن آپ لوگوں کا ذمہ دار اسٹیج
اور کسی ایک ذمہ دار عالم سے آپ میرے خلاف وہاں پر اعلان کروا رہے ہیں، یہ کہاں کی انصاف پسندی ہے آپ بتائیے؟ اور وہ مولانا صاحب آن لائن یہ اعلان کر رہے ہیں 1,51,000 روپے مفتی صاحب نے منگوایا ہے، وہ کیوں نہیں آئے، اس کا ریزن ہم بتائیں۔ لوگوں کو حضرت یہاں پہ معلوم ہے، جیسے وہ آدمی نچایا ہے نا، اب اس کا خیریہ بھی بلوایا ہے اس کو گھر پہ، کل ہی میں نے اس کو بولا ہے سبا بھائی نے۔ حضرت قابل قبول بات یہ ہے حضرت، سب سے بڑی جو آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ 2 دن سے وہ آپ کے ساتھ ہے، یہ بول رہے تھے۔ کون؟ ہاں وہ بھی یہ بول رہے ہیں مجھے، کون؟ ہم لوگوں کو وہ بھی گمراہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں نے 2 دن سے حضرت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ممبئی سے ٹکٹ کینسل کرا کے حضرت نے بنگلور کا بنوایا ہے، تو ہم لوگ ابھی بنگلور ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، 3 بجے حضرت نے بولا ہے، 3 بجے ہم لوگ ایئرپورٹ پہ آ گئے ہیں۔ کون بول رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ جیسے جیسے وہ بولتے گئے ویسے ہے کہاں رہتا کہاں ہے؟ ممبئی میں ہی رہتے ہیں وہ۔ تو آپ کو فوراً یہ پولیس کمپلینٹ کرنا چاہیے۔ بلا رہے ہیں حضرت ان لوگوں کو، عریضہ حضرت آپ کے قدم کی برکتوں کو لیتے ہوئے یہ دیکھیے معاملہ پورا کلیئر ہے حضرت۔ آپ وہ ٹکٹ کپل بھائی خانقاہ شریف سے ایک چھوٹی سی ویڈیو وائرل کر، نہیں ویڈیو جو ہے نا جی اس کو جب مجھے کل ہی پتا چل گیا ساری حقیقت، جی سچائی کل ہی معلوم چل گئی ہے، تو میں سارے چینل والے جتنے چینل والے تھے ان کو میں نے فون کر کے بولا ہے کہ جہاں پہ اعلان ہوا ہے ہمارے خانقاہ سے اس پہ کٹ لگائیے آپ۔ نہیں ایسے کٹ لگانے سے ہوگا نہیں کرے گا حضرت، وہ ان لوگوں کو ویو چاہیے۔ ایک چھوٹی سی کلپ جو ہے، میں ابھی ایک کام کرتا ہوں، میں خانقاہ کی جانب سے بیٹھ کر وہ اسٹیٹمنٹ میں فیس بک پہ ڈال دیتا ہوں کہ جو بھی اعلان ہوا ہے یہ غلط فہمی کے وجہ سے اعلان ہو گیا ہے۔ مفتی صاحب کو خبر ہی نہیں تھی، مفتی صاحب قبلہ کو کوئی علم نہیں تھا، ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، یہ بات آپ ڈالیے۔ سید صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، واللہ اللہ شاہد ہے، یہ سب ہو جانے کے باوجود آپ نے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، پھر بھی میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے میں ان کے اورنگ آباد پہنچ جاؤں تاکہ ان کا بھرم رہ جائے۔ میرے دل میں یہ بھی تمنا تھی، اگر پاسبل ہوتا بنگلور اور اس کی مسافت کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا، میں کسی طرح سے اڑ کے آپ کے ہاں آ جاتا۔ حضرت آپ یقین کریں گے نہیں، میں گھر میں ہی بول رکھا ہوں، جو آدمی وہ تھا نا اس کو یہاں تک ہم لوگوں نے بولا ہے کہ اگر وہاں کوئی ہیلی کاپٹر ملتی ہے بھاڑے پہ تو بائی ہیلی کاپٹر ان کو بائی پلین ریزرو کر کے آپ 6 لاکھ روپے لے گا، میں دینے کو تیار ہوں۔ 8 لگے 10 لگے 50 لگے ہم دینے کو تیار ہے، آپ ان کو لے کر آئیے 5 ہی منٹ کے لیے۔ ارے حضرت سید صاحب اتنا مہنگا آدمی نہیں ہوں، نہ ہی میں کبھی اس چیز کا خواہش رکھتا ہوں۔ سنیے آپ مہنگے نہیں ہیں، مہنگی ہماری عزت تھی حضرت۔ آپ سنیے آپ کی عزت بچانے کے لیے میں بڑے بھائی ہیں جو حضرت سید صاحب سے ہیں، بڑے بھائی میں حضرت معلوم ہے ایک بات میں حضرت بتا رہا ہوں، اور مقرر سے میں کانٹیکٹ کرتا ہوں حضرت، میں ڈائریکٹ کرتا ہوں۔ تو اس میں اتنی بڑی غلطی کیسے کی آپ نے؟ تاریخ لے لیجیے، مجھ سے کہا حضرت انہوں نے آپ 3 مہینہ پہلے میں نے کہا کہ دیکھیں مفتی صاحب کی تاریخ میں نہیں لے پاؤں گا، میں نے ان کو کلیئر کہا مفتی صاحب کی تاریخ میں نہیں لے پاؤں گا، کیوں میں جانتا ہوں، اور حضرت میں نے حضرت کا نمبر بلاک کر دیا تھا صرف اس لیے کہ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنا قریب ہوں، اور امجد شریف کی بات تھی، میں نے کہا تھا کہ اپنی دی ہوئی تاریخ پر حضرت کی تاریخ ملنا مشکل ہے حضرت۔ اور دوسری چیز ہے کہ حضرت کا شیڈول جو رہتا ہے وہ الگ حساب کا رہتا ہے، اس لیے میں اس میں نہیں پڑھوں گا۔ حضرت میں نے یہ بھی کہا کہ اگر مفتی صاحب کے نام پر اگر میں چاہوں نا تو 2 مہینے میں ارب پتی بن جاؤں، مفتی صاحب کے نام پر میں پیسہ لے لے کر کے ارب پتی بن جاؤں، عید کے بعد کی تاریخ دے دوں، بقرعید کے بعد کیا میں غائب ہو جاؤں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ حضرت یہ جب شمشیر کا نام آ رہا تھا تو میں بار بار حضرت سے یہی کہہ رہا تھا، انہی سید صاحب سے، سید اختر میاں صاحب ہیں، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی بات ہوئی ہے کہ نہیں یہ مجھ کو بتائیے کنفرم۔ تو حضرت نے جب کہا کہ ایک بار میری بات ہوئی ہے شروع میں ایک دم، تو میں نے کہا کہ ابھی حال فی الحال میں آپ کی بات ہوئی ہے، تو حضرت نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا یہ شمشیر ہے کون؟ تو انہوں نے کہا یہ اس وقت حضرت کے ساتھ بنگلور میں ہے۔ میں نے سعود کو کال کیا حضرت کہ شمشیر نام کا آدمی کوئی مفتی صاحب کے ساتھ ہے یہ وہ وہاں، تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت کے قریبی میں تو کوئی شمشیر نام کا آدمی نہیں ہے۔ اس کے بعد مجھ کو پتا چلا کہ بھائی حضرت کپیل بھائی ہم کو انڈیکیٹ کر رہے تھے بار بار، تو پھر حضرت میں نے لاسٹ دن کہا حضرت آپ ٹکٹ نہیں بنائیے جب حضرت جی دیکھیے حضرت ایسا ہے کہ حضرت امید کرنے کیا پائیں گے، کیونکہ ان کی تاریخ ان کے پاس کوئی خبر ہی نہیں ہے۔
मगर मैं जब ये कपिल भाई इधर बोल रहे कि नहीं आएंगे तो फिर मैं उसके पास फोन बोले घर में आके हम तो भाईजान उसके पास फोन लगाए, वो उतना कॉन्फिडेंस से बोलते थे ना हजरत। वो हजरत ऐलान करने के लिए हजरत तैयार हो गए थे कि नहीं आ रहे मुफ्ती साहब को खबर नहीं है, लेकिन जब ये मुझको बोले ना कि 6 आदमी का टिकट बना है तो हजरत अब हजरत ये जानिए कि मैं कहाँ था, मैं कैसे कैसे भाग के पहुंचा यहाँ इसी। और उसके बाद मैंने भी मौलाना अलाउद्दीन मुझको कहे हजरत ऐलान के लिए, हालांकि मैं इन लोगों की बात नहीं कि मैंने कहा हजरत मैं ऐलान नहीं करूंगा डॉक्टर साहब से, हजरत ये ऐलान मैं नहीं करूंगा, ये बैठे हुए हैं हजरत मुझको ला करके टिकट दिए, मैं कहा हजरत मैं ये ऐलान नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मुझे अफसोस इस बात का है, तकलीफ इस बात की है सैयद साहब, ये खानकाह थी जिसके वजह से बच गया हुजूर, वरना अगर दूसरा जलसा होता या दूसरे कमेटी वाले होते तो वहाँ हजरत लाठी डंडा से टेंट वगैरह सब नोच नाच के फेंक देता सब, जो हिसाब से पब्लिक गर्म हो रही थी। नहीं सिर्फ खानकाह की वजह से था वो, तो फिर आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी इज्जत को दाव पे लगा दिया वहाँ पे। नहीं हजरत, फिर लास्ट में ऐलान तो लास्ट में हुआ हजरत, शुरू में नहीं हुआ है। तो लास्ट में हो जब भी हो, लेकिन आपने मुझे तो बलि का बकरा बनाया है ना। नहीं हजरत, अभी मेरी बात हो गई है ना, मैं अभी 1 घंटे के अंदर में मैं ये फेसबुक पे और चैनल जो मेरे चैनल है जितना चैनल वाला है सबके पास मैं क्लिप भेजता हूँ। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ पहुंची है सैयद साहब कि मतलब मेरे इल्म में भी नहीं, जो चीज मुझ तक पहुंची भी नहीं, और फिर मेरे ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा करके हजारों के मजमे में मुझे बदनाम किया जा रहा है। और मौलाना साहब से मैं क़यामत के दिन भी दामन पकड़ के पूछूंगा कि आपने किस हिसाब से जो है ना मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, क्या वो धो पाएंगे इस इल्जाम को? मैं अभी वीडियो क्लिप कर रहा हूँ। बहरहाल चलिए ठीक है। और तारीख के मामलात में जब आप डायरेक्ट मुकर्रिरीन से राब्ता करते हैं तो इसमें इतनी बड़ी गलती आपने कैसे की? मैंने उनको कर दिया है, समझिए जी। मैं हजरत ये लोग जो है ना, इन लोगों को भी जो है मैं बार बार ये कह रहा हूँ हजरत, वीडियो में बनवा करके अभी भेजवा रहा हूँ अवैध भाई के पास, आपके पास में। ठीक है, चलो ठीक है, बेहतर। पूरा वीडियो बनवा करके भेजवा आपसे, ये मतलब पूरे तरीके से मैं बोलूंगा कि नहीं तो कॉल करता हूँ मैं खुद वीडियो बना दूंगा, अभी मैं खुद वीडियो बना दूंगा। पहले उधर की वीडियो आने दीजिए समझे, उसी में इसको मतलब मिला करके दोनों कीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक। हाँ मैं अभी इनको वीडियो बनवा। अस्सलाम वालेकुम।